السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 116 سے 120 تک ہے۔ سورۃ المائدہ کا اختتام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اللہ کے سوا۔ قال سبحانک، کہیں گے پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقولا، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا نہیں مجھے کوئی حق۔ ان کنت قلتہ، اگر ہوتا میں نے کہا ہوا اس کو، فقد علمتہ، تو بے شک تو جانتا ہوتا اس کو۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، جو تیرے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی بہت جاننے والا ہے غیب کو۔ ما قلت لہم، نہیں کہا میں نے ان کو، الا ما امرتنی بہ، مگر جو حکم دیا تو نے مجھ کو ساتھ اس کے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، اور تھا میں ان پر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں رہا ان میں۔ فلما توفیتنی، پھر جب فوت کر دیا تو نے مجھ کو، کنت انت رقیب علیہم، تھا تو نگہبان ان پر۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے، حاضر ہے، گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں بخشے گا، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ بولنا، سچا ہونا۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت ہے، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان، جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تمام احسانات یاد کرانے کے بعد قیامت کے دن اللہ ان سے یہ پوچھیں گے، اے عیسیٰ بن مریم، تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ کے سوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ایک ایک مسام سے خون نکل آئے گا ڈرتے ہوئے۔ اب یہ سوچیں کہ اگر نبیوں سے اللہ سوال کریں گے دوسرے معبود بنانے پر، تو جو لوگ دوسرے معبود بناتے ہیں کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیسے ہم کہہ دیتے کہ نہیں فلاں کرنے والا ہے اور میرا کام کر دے گا۔ جب ان کو اس طرح کہیں گے، وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرا حق ہی نہیں، میرے لیے جائز ہی نہیں، مجھے سجدہ ہی نہیں، یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ جس بات پہ میرا کوئی حق نہیں بنتا وہ بات میں کہوں، میں ایسی بات کر بھی کیسے سکتا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نہایت جب عاجزی سے جواب دیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا، تجھے تو پتہ ہونا تھا، تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، جو میرے دل میں ہے تو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں وہ تو میں نہیں جانتا۔ غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا تو ہے۔
میں نے انہیں کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ میں نے یہی حکم دیا تھا کہ یعنی عبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں نے تو انہیں توحید کا سبق دیا، میں نے تو انہیں کبھی کسی دوسرے معبود کا ذکر تک نہیں کیا۔ انبیاء تو 100% سب سے پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں، جتنے انبیاء کا ذکر مسلسل اللہ کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، ان کا پہلا لفظ یہی ہوتا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہ کیسے شرک کا سبق دے سکتے ہیں؟ وہ تو توحید کو مکمل ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یہی کہیں گے کہ یا اللہ میں تو انہیں یہی کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان میں تھا شہیداً، میں گواہ تھا اس بات کا کہ میں ان کو کہتا تھا، تو جو میرے فالوور ہیں وہ اس کو مانتے تھے، اور جو فالوور ہی نہیں ان کو کیا کہنا، وہ کچھ بھی کہیں۔ جو شیطان کے فالوور ہیں وہ شیطان کی پسند کی بات ہی کریں گے نا۔ تو یا اللہ میں جب تک وہاں رہا اس بات کا گواہ رہا کہ میں توحید کا لیسن دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، رب سے جوڑتا ہوں سب کو۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت رقیب علیہم، پھر پچھلے حالات کی تو مجھے کوئی خبر نہیں، کسی نے کیا کیا۔ اب انبیاء فوت ہوتے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی وہ دنیا سے زندہ اٹھائے گئے ہیں، لیکن زندہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کا دھیان نہیں رکھ سکتے، نہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ وفا سے یہ پورا لفظ ہے کہ جب آپ نے مجھے پورا اٹھا لیا تو پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران فرمایا، لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے شروع سے پیدا کیا ہے ہم دوبارہ کریں گے۔ وعدن علینا، ہمارا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف دوزخ کی طرف لے چلیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جواب ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی بدعتیں نکالیں۔ اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان پر نگران تھا۔ جواب ملے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے۔ جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی امت کے اعمال کی بھی کوئی خبر نہیں رکھتے۔ تو بڑی خوبصورتی سے آگے سے عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے دے گا تیرے بندے ہیں مولا، تیرے بندوں پہ تیرا زور ہے اور تو حکمتوں والا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش لے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ ان کی بخشش میں بھی حکمت ہوگی، ان کی بخشنے میں، ان کے عذاب دینے میں تیری حکمت کارگر ہے مولا، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے میں جسے چاہوں بخشوں اور جسے چاہوں عذاب دوں، نہیں،
اللہ فرمائیں گے یہ دن تو سچوں کو ان کی سچائی کو فائدہ دینے کا ہے، کہ آج تو سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا، کیونکہ دنیا میں انسان جب سچ ہی بولتا رہتا ہے تو اسے بظاہر بہت سارے نقصان بھی ملتے ہیں، تکلیفیں بھی سہنی پڑتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری دنیاوی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سچا انسان سمجھتا ہے شاید جھوٹے ہی صحیح ہیں، اتنا جھوٹ عام ہو جاتا ہے رویوں میں، باتوں میں، معاملات میں، کہ انسان سمجھتا ہے شاید آج گزارا ہی نہیں بغیر جھوٹ کے، کیونکہ سچ پہ چلنا کانٹوں پہ چلنا ہے۔ جیسے حضرت کعب بن مالک جو 3 صحابی جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے سچ بول کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے رہے۔ وہ کہتے کہ مجھے جب اللہ نے معاف کر دیا تو میں نے قسم کھائی کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور دنیا میں شاید ہی کسی کو اتنا آزمایا گیا ہو جتنا مجھے اس کے بعد آزمایا گیا، کہ کس طرح میں سچ پہ قائم رہتا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے ہم کوئی بھی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں سچوں میں شامل فرما۔ آپ نے فرمایا ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس صادق لکھا جاتا ہے، اور ایک انسان جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا، بہت جھوٹ بولنے والا۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ تو دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کی رحمتوں سے، جنتوں سے، محبتوں سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارا بچہ فرسٹ آ جائے، ہمارا گھر بن جائے، ہمارا کپڑا بہت خوبصورت بن جائے، ہمیں کہیں سے منافع مل جائے، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم۔ کسی کو اگر بچے اور گھر اور گاڑی اور کاروبار اور حسن سب کچھ ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو صرف میں ہی ہوں، میرے جیسے کوئی بھی نہیں، اور بہت خوش ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کتنا کامیاب ہوں۔ اصل کامیابی یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ ہے کامیاب۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، زمین آسمان کا جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہمیں بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، جنت کی صورت میں، اپنے فضل اور رحمت کی صورت میں۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کے اختتام پر مبارک ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔